Assalamu alaikum. I'm Zuhaib and I'm going to make my first video on my YouTube channel. آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ نا آسٹریلیا آتے وقت آپ نے سب سے پہلے کون سے کام کرنے ہوتے ہیں بیسکلی. تو جب آپ کا ویزا لگتا ہے کسی بھی قسم کا ویزا ہو، لائک اگر ورک ویزا ہے تو اس پہ پروٹیکٹر لگوانا ہے، وہ آپ نے پاکستان میں لگوانا ہے. اٹس بیٹر ٹو ہیو، کیونکہ اگر آپ کو ایئرپورٹ پہ روکیں گے تو وہ تھوڑے مسئلے مسائل سے بچنے کے لیے پروٹیکٹر از اے سیف تھنگ. باقی اگر آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ہے تو اس کے اکارڈنگ آپ نے جو بھی چیزیں ہیں وہ کرنی ہے. اور دا سیکنڈ تھنگ جو آپ نے ادھر اپنے پاکستان میں جس بھی کنٹری سے آپ آ رہے ہیں وہ یہ کرنا ہے کہ جو موسم آگے آنے والا ہے، مطلب لائک دیٹ اگر آپ آسٹریلیا آ رہے ہیں تو آسٹریلیا میں آگے سردی آنے والی ہے، گرمی آنے والی ہے، تو اس حساب سے آپ نے شاپنگ کرنی ہے. یہ نہیں کیونکہ یہ اپوزٹ ٹو دا ایشیا ہوتا ہے، تو اگر وہاں سردی آ رہی ہے تو یہاں گرمی آ رہی ہے، تو آپ نے یہاں گرمی کی شاپنگ کرنی ہے زیادہ وہاں پاکستان پہ یہاں آسٹریلیا کے لیے. تو یہ تو ایک بڑی نیسیسری چیز ہے. تو باقی یہ ہے کہ وہیں سے بیٹھ کے جو سیکنڈ موسٹ تھنگ جو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی ریزیڈنس کا ارینج کرنا ہے. ریزیڈنس ارینج کریں گے تو اس سے آپ کے بہت زیادہ جو ایکسپنسز ہیں بیسکلی جو فرسٹ ویک میں یا فرسٹ منتھ میں جو ایکسپنسز ہونے وہ بہت زیادہ بچ جائیں گے. میں لٹل بٹ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یو کے میں میرے دو دوست ہیں، وہ ود فیملی گیا تھا اور اس نے ایک رات کے لیے £400 ہوٹل میں دیا ہے. تو 400-450 پاؤنڈ میں وہاں پورے منتھ کا گھر مل جاتا ہے. اگر آپ کا پراپر پلان نہیں ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس گھر ہے، اس کے گھر میں کتنے دن کے لیے آپ کے اسپیس ہے، یہ آپ کو کلیئر کٹ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کے گھر میں ہی رہنا ہے آپ نے، یا کتنے دن کے لیے رہنا ہے، یا کتنے دن کے بعد وہ آپ کے لیے ارینج کرے گا. تو اگر آپ کو کوئی ریفرنس ہے تو اٹس بیٹر ٹو ہیو کہ آپ ان سے بات کر لیں کہ میرے لیے کوئی ریزیڈنس، پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے معقول پیسوں میں وہ کر کے رکھے، تو یہ بہت اچھا ہوگا. تو باقی جو ہے وہ یہ چیزیں نا ریزیڈنس اور شاپنگ جو ہے وہ آپ نے اس کے اکارڈنگ کرنی ہے. شاپنگ ہوگی اور ریزیڈنس ہوگی تو اس کے بعد آپ نے جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو ہونی چاہیے، دو سکلز ایسی ہیں جو اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو آسٹریلیا میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. آپ کو ابھی ریئلائز نہیں ہوگا کہ یہ میٹر کرتی ہیں، بٹ یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں آسٹریلیا میں. فرسٹ از ڈرائیونگ اینڈ دا سیکنڈ از کوکنگ. ٹھیک ہے، تو ڈرائیونگ کا یہ سین ہے کہ یہاں آسٹریلیا میں یا میلبرن کی میں بات کروں تو جتنے بندے آلموسٹ اتنی گاڑیاں روڈ پہ ہیں. آپ کوئی بھی جاب اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو ایک کویسچن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی اپنی ہے، آپ آ سکتے ہیں ایزیلی یا نہیں آ سکتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے پاس ڈرائیونگ سکل ہونی چاہیے اور بہت ٹھیک ٹھاک اچھے والی ہونی چاہیے. تو باقی جو بیچلرز میں ہیں فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، یا ان کا باہر آنے کا پلان ہے، یا ایف ایس سی میں ہے فی الحال تو ان کا باہر آنے کا پلان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر ان کی 18 سال عمر ہو چکی ہے تو ان کو ابھی ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کرنا چاہیے. اور ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے 3 سال پرانا. ڈرائیونگ لائسنس بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے آسٹریلیا میں، اور خاص طور پر میلبرن سڈنی میں تو بہت زیادہ. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کوکنگ آنی چاہیے. کوکنگ کا یہ ہے کہ جو بیسکس چیزیں ہیں، مطلب آپ کو دال پکانی آنی چاہیے، چکن بنانا آنا چاہیے، چاول وغیرہ. یہ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کے بہت زیادہ ایکسپنسز شارٹ ہو جائیں گے. مین ٹو سے $15 سے $16 کا ایک ٹائم کا میل ہوتا ہے یہاں میلبرن کی میں بات کروں. جو ایک حلال فوڈ اگر آپ کھاتے ہیں تو $15 سے $16 کا نا ایک ٹائم کا ہوتا ہے. تو 2 ٹائم بھی اگر کھائیں تو $30 کے، اور $30-35 کی اگر آپ نے گروسری کی ہوئی ہے یا $40 کی تو 2-3 بندے ہیں تو وہ کوئی 1 ہفتہ 2 ہفتہ چلنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو کوکنگ اسکل اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. اور ڈرائیونگ اسکل بہت ٹھیک ٹھاک اچھے والی. مین ٹو سے میں پاکستان میں بہت تھوڑی چلاتا تھا، تو ابھی ادھر 2 جو میرے استاد ہیں بیسکلی وہ میرے سے تکڑے استاد ہیں. تو انہوں نے ایک نے لیگزس میں ماری تھی اور ایک نے مرسیڈیز میں ماری تھی گاڑی. تو میں نے لاسٹ ویک مطلب اسی منڈے کو شاید میں نے ماری ہے ہنڈائی میں. تو یہاں گاڑی ٹھک جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ پھر بھی آپ کو ڈرائیونگ اسکل آنی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہاں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. گاڑی تو ہر کسی کے پاس آلموسٹ ہوتی ہے، بٹ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کب سکھائے گا. کیونکہ اگر آپ کو وہ رش کے ٹائم میں لے کے جاتا ہے روڈ پہ تو اوبیسلی وہ سیکھنے کا تو ٹائم نہیں ہوتا نا. تو رات میں ٹائم نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس لیٹ نائٹ آتے ہیں ڈیوٹی سے تھکے آ رہے، 7-8 گھنٹے 10 گھنٹے سونا ہوتا ہے، تو ٹائمنگ سیٹ نہیں ہوتی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان سے ڈرائیونگ سیکھ کے آئیں. تو اور دوسرا لائسنس لازمی لے کے آئیں پاکستان سے. ڈرائیونگ لائسنس لازمی لے کے آئیں. وہ 6 مہینے تو چل جائے گا اگر آپ کا فریش ہے، 6 مہینے سال پرانا ہے. اگر 3 سال پرانا ہے تو اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا.
تو باقی یہ کوکنگ اور یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ اسکل بہت زیادہ میٹر کرتی ہے یہاں کے، اس کو آپ لائٹ نہ لیجیے گا، خاص طور پہ ڈرائیونگ کو اور کوکنگ کو. یہ دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 1 منتھ کا ٹائم ہے آسٹریلیا میں پاکستان میں ویزا لے کے، تو آپ کو لازمی ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے.